خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کے 13ویں باب میں سے۔ اس وقت عید فصح سے پہلے یسوع یہ جانتے ہوئے کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رحلت کر کے باپ کے پاس جاؤں، جبکہ اپنوں کو جو دنیا میں تھے پیار کرتا تھا انہیں آخر تک پیار کرتا گیا۔ اور شام کا کھانا کھاتے وقت جب کہ شیطان نے یہودا بن شمعون اسکریوتی کے دل میں ڈالا تھا کہ اسے پکڑوائے، یہ جانتے ہوئے کہ باپ نے سب کچھ میرے ہاتھ میں کر دیا ہے اور میں خدا سے نکلا اور خدا کے پاس جاتا ہوں، اس نے کھانے سے اٹھ کر اپنا لباس اتارا اور ایک کتانی کپڑا لے کر اپنی کمر میں باندھا، اور اس کے بعد بیسن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور جو کتانی کپڑا کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنے لگا۔ پس وہ شمعون پطرس کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا، اے خداوند، تو میرے پاؤں نہ دھوئے گا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اب تو نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھو نہ پائے گا۔ یسوع نے اس سے جواب دیا، اگر میں تجھے نہ دوں تو میرے ساتھ تیرا حصہ نہ ہوگا۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ اور میرا سر بھی۔ یسوع نے اس سے کہا، وہ جو نہا چکا اسے دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے۔ تم بھی پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں، چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ پس جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، اس لیے میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے، تاکہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا تم بھی کیا کرو۔ انجیل مقدس کی وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سارے تشریف رکھیں۔ اسی خدا میرے عزیزو، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر سر روز یعنی کہ 3 روزہ عبادت کا آغاز کرتے ہیں۔ 3 روزہ جس کا شروع آج ہم جمعرات کو کریں گے، پھر جمعے کو، اور پھر یہ جو ویژن نائٹ ہے یہاں پہ عبادت جو 3 روزہ عبادت ہے یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ 3 روزہ عبادت جو ہے اس میں کلیسیا میں سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خدا یسوع مسیح کی وہ رسم کو ادا نہیں کرنا جو رسم خدا یسوع مسیح نے 2000 سال سمے دی ہے تاکہ ہم اس کو جاری ساری رکھ، لیکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ 3 دن خدا ہمیں دیتا ہے، یہ 3 دن خدا یسوع مسیح کی جو دکھ ہے نا اس کو اپنے دکھ سمجھے، اس کے دکھوں میں برابر کے شریک بنے۔ تو اسی لیے کلیسیا ان دکھوں کو یاد کرتی ہے اور ان دکھوں کو ہمارے مسیح جو ہے وہ دکھوں میں اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں۔ اور 40 روزے جب دیے جاتے ہیں تو کلیسیا ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ 40 روزوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کی تیاری کرنی ہے، اپنے دلوں کی تیاری کرنی ہے، تاکہ اچھے طریقے سے ہم کیا کریں، خدا یسوع مسیح کے دکھوں کا حصہ بن سکیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہم 3 جو مین باتیں ہیں، 3 مین باتیں۔ پہلی بات ہے خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے، پہلا آخری کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد ان کے پاؤں دھوتا ہے، اور اس کے بعد آج جو ہے یہ جو کاہن مقرر کیے جاتے ہیں ان کا دن منایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پاک یوکریس جو ہم لوگ ہر روز بھی بعض جگہوں پہ ہر روز ہوتی ہے مین بڑے چرچز میں، اور یہاں پہ اگر 8 دن کے بعد بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیوں مناتے ہیں، کس مقصد کے لیے مناتے ہیں، اور اس کا ہمارے چرچ میں کیا کردار ہے یوکریس کا، یوکریس ہماری زندگی میں کیسی آئی، ہم اس چیز پہ غور کریں گے۔ اور آج کی ہم پہلی تلاوت میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جو بات ہے یہ جو عید فصح مناتے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ عید فصح کیوں منائی جاتی ہے اور ہمارا عید فصح سے کیا رول ادا کرتا ہے ہماری زندگی میں، ہم کیوں مناتے ہیں عید فصح کو، اور عید فصح کا مطلب یہ ہے کہ یہودی روایت کے مطابق تھا کہ یہودیوں کو جب خدا جو ہے مصر سے نکال کر لاتا ہے
تو وہ خدا نے کہتا ہے کہ یہ 12ویں باب میں آج ہم نے پڑھا خروج کی کتاب اس کا 12واں باب، یہ سارا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے خدا بنی اسرائیل قوم کو حکم دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے، برا لینا ہے، میل برا لینا ہے، تو اس کو ذبح کرنا ہے، اور رات کے رات کیا کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو کھانا ہے، اور دن چڑھنے سے پہلے پہلے اس کو ختم کرنا ہے۔ اور رات کو کیا ہوگا، یہاں پہ کوئی فرشتہ آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، اگر اس نے برے کا کسی بھی گھر کے سامنے برے کا خون لگا ہوا دیکھا تو وہ گھر چھوڑ کے جو دوسرا گھر ہوگا وہاں پہ منہ ہوگا، جن جن گھروں پہ برے کا خون لگا ہوگا وہ کیا ہوگا، ان کو چھوڑ کے موت والا فرشتہ ان کو چھوڑ کے ان سے مراد یہ ہے کہ یہ اسرائیلی قوم ہے، باقی جو دوسرے تھے وہ دوسری قوم مصری گنے جاتے تھے۔ تو مصریوں کو خدا نے 10 جو تھی آفتیں بھیجی تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں گے، فرعون 10 آفتوں سے ڈر جائے گا، لیکن فرعون 10 آفتوں سے نہیں ڈرتا، پھر خدا جو ہے اس کے پلوٹوں کو مارتا ہے، کس کے لیے، بنی اسرائیلی قوم کے لیے، کیونکہ خدا جو ہے بنی اسرائیلی قوم کی آواز کو سنتا ہے اور اس کی پکار کو سنتا ہے، اسی لیے اس کی مدد کے لیے آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عید فصح جو ہے وہ 2000 سال تک لگا آ رہا ہے، مناتے آ رہے ہیں، اور عید فصح کے موقع پر ہر ایک یہودی کو خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے کسی بھی دنیا کے کونے میں وہ اپنے گھر جائے گا اور اس کے بعد کیا کرے گا، وہ برا لے گا اور بھرے کی قربانی جو ہے خدا کے لیے گزرانی جائے گی۔ تھوڑا سا میں پیچھے جانا چاہتا ہوں، یہ جو پام سنڈے ہم لوگوں نے منایا کھجوری اتوار، اس میں خدا یسوع مسیح کو کیا کیا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، یروشلم میں ویلکم کیا جاتا ہے، اس کے رستے میں کیا ہوتا ہے، کپڑے بچھائے جاتے ہیں، وہ گدی پہ سوار کیا جاتا ہے، اس ساری چیزوں کو کوئی نہ کوئی مقصد تھا، یہ کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پہلے جب اس کو مارتے ہیں، ہیکل میں مارنا چاہتے ہیں تو خدا وہاں سے بچ نہیں کرتا، یہاں پہ خدا یسوع مسیح خود جو ہے وہ یروشلم میں آتا ہے، اپنی موت کو للکارتا ہے۔ یہ اس کی موت کا کارن بنا کہ کون سی چیز ہے جو اسے مارنا چاہتی، مروانا چاہتی، کیا پیچھے وجہ کیا تھی، ہم نے اس پہ غور کرنا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی زندگی پہ غور کریں، اس نے سب سے بڑا جو معجزہ کیا ہے وہ لازر کو 4 دن کے بعد زندہ کیا تھا، جس کی وجہ سے کافی یہودی جو تھے اس پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ جب اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، یہ جو یہودی قوم تھی اسے اپنی پڑ گئی کہ ابھی ہمارا جو مذہب ہوگا، ہمارا جو عقیدہ ہوگا یہ ختم ہو جائے گا، ابھی سارے لوگ جو ہیں خدا یسوع مسیح کی طرف گامزن ہے، خدا یسوع مسیح کو ماننا شروع ہوئے۔ تو اسی لیے اس وجہ سے ایک یہ وجہ تھی، اور دوسری خدا یسوع مسیح کے اوپر جو فتویٰ لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہیکل میں سے کیا کیا ہے، خدا یسوع مسیح نے وہ کبوتر فروشوں کو نکالا تھا، وہ جو کاروبار بنایا ہوا تھا جن لوگوں نے ان کو نکالا تھا۔ ابھی یہ جو مین 2 وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ خدا یسوع مسیح کو سوری دینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے خدا یسوع مسیح کو قربان کرنا چاہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے خدا یسوع مسیح کو مارنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح جب ہیکل میں آتے ہیں تو جب ان کو نکالتے ہیں تو یہ جو ہیکل کا کاروبار ہوتا ہے، یہ کیفا کو جو سسر ہوتا ہے، جو اس وقت کا قائد اعظم ہے، اس کا جو سسر ہوتا ہے اس کا یہ سارا کاروبار ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، کیوں اس کے کاروبار کو خدا یسوع مسیح اس کے کاروبار کو بند کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کیونکہ اس نے ہیکل کو کاروبار بنایا، تو اسی لیے جو کیفا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو مارنا چاہتا ہے تاکہ اس کا کاروبار جو ہے وہ چل سکے۔ پہلی بات یہ تھی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ جو سب سے پہلے ہم تلاوت کل بھی سنیں گے، صبح سنیں گے، سب سے پہلے خدا یسوع مسیح جو پیش کیا جاتا ہے وہ کیفا یعنی قائد اعظم جو ہوتا ہے اس کے سسر کے پاس سب سے پہلے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور پیش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بس وہ سوال و جواب ہوتے ہیں، تو نے ہیکل کو کاروبار کیوں بند کیا، لازر کو کیسے زندہ کیا، یہ سارے سوال جواب جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور آج کی ہم تلاوت کو دیکھتے ہیں، یہ جو فصح منایا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ مردم شماری کے مطابق 2,56,000 جو ہے نا وہ برے قربان کیے جاتے تھے۔ کتنے برے قربان کیے جاتے تھے، 2,56,000 جو ہے نا وہ برے قربان کیے جاتے تھے، اور اس میں 4 دن لگاتار یہ برے ذبح کیے جاتے تھے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اتوار کو جو ہے یروشلم میں آتے ہیں، اور 4 دن تک خدا یسوع مسیح جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کو بادشاہ بنا کر رومیوں کی حکومت سے تنگ ہو کے بادشاہ بناتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو بادشاہ بنایا تاکہ ان کو رومی حکومت سے آزادی دلائے گا، اور برے کی طرف لے کے جائیں۔ ان 2,56,000 بروں میں سے ایک برا وہ چنا جاتا تھا جو پاک تار کے سامنے اس کا خون پھینکا جاتا تھا، اس کو لے کے جاتے تھے، اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ برا بنتا ہے۔
खुदा यीशु मसीह वो बड़ा बंदा है जिसको चुना जाता है हमेशा की गुनाहों की कफारे के लिए। और ये जो यहूदी होते हैं ये 3 तरह की कुर्बानियां चढ़ाते हैं। पहली कुर्बानी जो होती है एक वो गुनाहों के कफारे की, और खुदा यीशु मसीह जो कुर्बानी दी गई है, खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी दी गई वो गुनाहों के कफारे की दी गई है। तो इसी तरह हम देखते हैं जब खुदा यीशु मसीह गुनाहों के कफारे की कुर्बानी होता है और सब कुछ पता होने के बाद वो खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में जाता है। अभी हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को नहीं जानता था कि यहूदा इस्करियोती जो है वो मुझे पकड़वाएगा, और इसकी वजह से मैं क्या किया जाऊंगा, सलीब दी जाएगी मुझे, मैं कुर्बानी मेरी अपनी कुर्बानी दी जाएगी। अभी यही चीज हम आम इंसानी सोच से देखें तो जब हम देखते हैं एक इंसान को पता है कि मेरी मौत जो है वो आने वाली है, मेरी मौत जो लिखी गई है, मुझे अभी कुर्बान किया जाएगा, तो वो इंसान क्या करेगा, अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा ताकि मैं अपनी जान को बचा सकूं। लेकिन यहाँ पे जो मौका माल है ना, यहाँ पे सिनारियो जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे खुदा यीशु जानता है कि मेरा पकड़वाने वाला भी मेरे साथ है। और आगे चल के हम देखते हैं ये जो पकड़वाने वाले की बात होती है, खुदा बात कहते हैं कि यहूदा इस्करियोती होता है कि ये जो जब खुदा यीशु की गोद में धोखे देता है तब शैतान जो उसमें समा जाता है। लेकिन शैतान इसमें ऑलरेडी समाया होता है, शैतान ऑलरेडी इसमें होता है, क्योंकि शैतान इसको भर लाता है कि खुदा यीशु को किस तरह प्लान बना के किस तरह खुदा यीशु को और यहूदियों के हवाले करना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा यीशु जब कुर्बानी अपनी देता है तो इस चीज की कुर्बानी दी जाती है, हमारे गुनाहों की कुर्बानी दी जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब हम गुनाहों की जिंदगी में रहते हैं, जब हम गुनाहों की जिंदगी बसर करते हैं तो फिर क्या होता है, हम भी उस कफारे की जिंदगी कफारा जो है खुदा यीशु मसीह ने दिया होता है, तो फिर हम दोबारा जो खुदा यीशु मसीह को सुनी देते हैं। अगर देखा जाए तो पाँव धोने की रस्म जो है इसमें हम गौर करते हैं, पुराने ज़माने में पाँव धोने की रस्म जो थी वो घर के बाहर जो है ना वो मटके रखे जाते थे, ताकि जब कोई मेहमान आए उसको क्या किया जाए, उसको पाँव धो के फिर उसको अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए। अगर आप गौर करें तो इब्राहिम जो उसके पास जब फरिश्ते आते हैं, की किताब उसका 18 बाब 3 आयत में लिखा है, जब उसके पास फरिश्ते आते हैं तो क्या करते हैं, उनके पाँव धुला के फिर उनको खाने के लिए सामान देता है। और उसके बाद हम आगे चल के देखते हैं दूध भी ऐसे ही करता है। फिर यहूदियों की ये रवायत चल जाती है कि जो मेहमान आते हैं उनको क्या, क्योंकि उस वक्त गाड़ियां नहीं थी, उस वक्त जहाज नहीं थे, इसलिए वो पैदल चल के आते थे। तो जब वो पैदल चल के आते थे तो उनके पाँव जो थे गंदे होते थे, तो इसीलिए वो उनके पाँव पहले धुलवाते थे। लेकिन यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे वो पाँव धुलवाए जाते थे, घर का जो मालिक होता था अपने नौकरों से पाँव धुलवाता था। यहाँ पे खुदा यीशु मसीह जो है मालिक होते हुए, उस्ताद होते हुए, रब्बी होते हुए खुद जो है अपने शागिर्दों के पाँव धोते हैं। खुदा यीशु मसीह ने पाँव क्यों धोए अपने शागिर्दों के, ये हमारे लिए क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों धोए? अगर आपसे पूछता कोई खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के क्यों पाँव धोए? बाप के कहने पे। और कुछ अगर आपसे पूछता है कि खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों के पाँव क्यों धोए, एक भाई ने बताया कि अपने बाप के कहने पे, तो आप क्या कहते हैं? रिश्ता जो बाप की तरफ से वो पूरा होना था, और अपने आप को छोटा बनाना। आगे और कुछ? पहली बात तो ये थी कि उसके शागिर्द जो थे खुदा यीशु मसीह के, वो अपने आप को बड़ा समझते थे कि हम में से खुदा यीशु मसीह के बाद लीडर कौन बनेगा, कौन मेरी गद्दी पे, खुदा यीशु मसीह की गद्दी पे कौन बैठेगा। अभी भी हम देखें तो मास्टर में यही चलता है, कि सबको क्या चाहिए, सबको बड़ी सीट चाहिए, सबको कुर्सी चाहिए, सबको लीडर बनना है। तो इसीलिए खुदा यीशु मसीह क्या कहता है, जो तुम्हें सबसे छोटा होगा वो मेरा क्या होगा, मेरा खादिम होगा। खुदा यीशु मसीह बड़े की बात नहीं करते, लेकिन खुदा यीशु मसीह छोटे होने की बात करते हैं। और खुदा यीशु मसीह जो था उसे पता था इसके कुर्बान होने के बाद अभी प्रॉब्लम किस बात की चलेगी, ये लीडर बन की चलेगी, जो कुर्सी की जरूरत होगी कि खुदा यीशु मसीह के बाद कुर्सी पे कौन बैठेगा, खुदा यीशु मसीह का कजी नशीन कौन होगा। तो इसीलिए खुदा यीशु मसीह क्या करता है, ये उन्हें नमूना पेश करता है। अगर आप देखें तो खुदा यीशु मसीह ने रोजे का हुक्म नहीं दिया कि तुमने रोजे रखने हैं। खुदा यीशु मसीह ने यही कहा कि तुमने दुआ करनी है। खुदा यीशु मसीह ने यही कहा कि तुमने चर्च जाना ही जाना है। लेकिन खुदा यीशु मसीह जहाँ के एक हुक्म हमें देते हैं, हमें क्या करना है, एक दूसरे को
پیار کرنا ہے. جس طرح میں نے پیار کیا اسی طرح تم نے کیا کرنا ہے, ایک دوسرے کو پیار کرنا. اور جو رسم میں تمہیں دے کے جاتا ہوں, پاؤں بھرنے سے بات یہ تھا کہ خدا یسوع سے نمونہ دے رہا ہے کہ میں بڑا ہونے کے باوجود بڑا ہونے کے میں بڑا ہوں سب میں سے, آپ مجھے خدا کہتے ہو, آپ مجھے ربی کہتے ہو, آپ مجھے استاد کہتے ہو, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں کیا کرتا ہوں, میں تمہارے پاؤں دھوتا ہوں. تو اسی لیے تم میں جو سب سے بڑا ہوگا وہ تمہارا خادم ہوگا. اسی لیے مسیحیت میں ابھی بھی آپ دیکھیں تو کوئی انسان بڑا نہیں ہے, ہم سب برابر ہیں, ایکول ہیں. جب ہم خدا یسوع مسیح کی حضوری میں آتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں, ہم برابر بن جاتے ہیں, ہم خدا یسوع مسیح کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں سب کو خدا یسوع مسیح کا نمونہ دیتا ہے تو ہمیں وہ نمونے کو یاد رکھنا ہے, وہ خدا یسوع مسیح کے لفظوں کو یاد کرنا ہے. جب خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو. اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ پاک یوکرسٹ ہے کہ پاک یوکرسٹ ہم کیوں مناتے ہیں, پاک یوکرسٹ کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے. تو خدا یسوع مسیح کہتا ہے جو میرا بدن کھاتا ہے, جو میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے. یہ خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. یہ جو قرآن اکرام ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرسٹ کا ذکر پہلے یہ ہوتا تھا, اگر آج کی پہلی دوسری تلاوت میں ہم دیکھا تو کرنتھیوں کی خط اس کا 11ویں باب میں ہم نے دیکھا کہ مقدس یوسف سے جو ہے اس خط کو 40 میں لکھتا ہے, یعنی کہ اس نے خدا یسوع مسیح کی موت کے بعد تقریباً 7 سال بعد یہ جو خط ہے اس کو لکھا ہے. یہ 40 اور 50 کے درمیان لکھا ہے. سب سے پہلے جو ہے یہ خدا یسوع مسیح کی یوکرسٹ کا ذکر جو ہے یہ مقدس یوسف سے کرتے ہیں. نہ مقدس ہونا کرتا ہے سب سے پہلے ذکر, نہ باقی 3 اناجیل میں آپ کو ملتا ہے, تینوں چاروں اناجیل میں آپ کو بعد میں ملے گا, لیکن سب سے پہلے جو ذکر آپ کو ملتا ہے وہ پہلا کرنتھیوں اس کے 11ویں باب میں آپ کو ملے گا کہ کس طرح اس نے مقرر کیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر گھر جا کے جو چھوٹی کلیسیا ہوتی تھی گھر گھر جا کے کیا کرتے تھے, وہ روٹی توڑا کرتے تھے. لکھا ہے کہ روٹی توڑا کرتے تھے, یعنی کہ وہ مقرر کرتے تھے جس طرح خدا یسوع کی روٹی رہتا ہے شکر ادا کرتا ہے, اسی طرح وہ گھر گھر جا کے کیا کرتے تھے, روٹی توڑا کرتے تھے. جب کلیسیا زیادہ ہوتی گئی تو اس کے بعد 4ویں صدی میں 5ویں صدی میں یہ جو یوکرسٹ کا جو ساکرامنٹ ہے اس کو مقرر کیا گیا, اس کو چرچ میں سیلیبریٹ کرنے شروع کیا گیا تاکہ یہ چرچ میں خدا باپ کا جو نام لے کے خدا باپ کا جو رسم و رواج ہے اس کو جاری ساری رکھتے ہوئے, یہ ابھی کہا جاتا ہے ایک مفکر ہے لکھنے والا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جو پاک یوکرسٹ ہے نا یہ ہماری زندگی میں اسی طرح ہے جس طرح وہ ہے. جو بندہ جو انسان پاک یوکرسٹ نہیں کھاتا وہ خدا یسوع مسیح میں قائم نہیں رہتا. تو اسی لیے پاک یوکرسٹ ہماری زندگی کا حصہ ہے. یہ پاک یوکرسٹ عام چیز نہیں ہے, یہ لو ہے, یہ محبت ہے جو خدا یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنی زندگی قربان کر کے ایک نمونہ دیا کہ میں اپنی زندگی جو ہے اپنے دوستوں کے لیے قربان کرتا ہوں. تو ہمیں وہ نمونہ دیتا ہے کہ ہم کس طرح جب مصیبت میں ہوتے ہیں, جب خدا یسوع مسیح کے نام سے اعلان کیا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کس طرح اپنی زندگی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے نام کرتے ہیں. دیکھا جائے تو بات بعض لوگ جو قائم ہوتا ہے, اگر کلیسیا میں قائم نہیں ہے تو یوکرسٹ نہیں ہے, اگر یوکرسٹ نہیں ہے تو پھر قائم نہیں ہے. ان کا اتنا جوڑ آپس میں, کیونکہ ایک قائم کے پاس خدا کی طرف سے اختیار ہوتا ہے کہ وہ میں اور روٹی سادہ کو خدا یسوع مسیح کے پاک اور بدن میں تبدیل کرے. یہ کسی اور انسان کے پاس اختیار نہیں بلکہ صرف خدا کے پاس اختیار ہوتا ہے, قائم کے پاس اختیار ہوتا ہے باپ کی طرف سے, خدا کی طرف سے, کیونکہ وہ مسا کیا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے بعض لوگ ہمارے چرچز میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پریسٹ قائم کتنا مرضی گناہگار ہو ہمیں اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے بات, کیونکہ وہ خدا کی طرف سے چنا ہوا ہے, وہ کسی انسان نے نہیں چنا. اگر آپ سیمنری کی لائف پہ غور کریں تو کیا ہوتا ہے, وہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت زیادہ لوگ آتے ہیں سیمنری کرنے کے لیے, لیکن روح القدس کی ہدایت سے کم چنے جاتے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا کون بندہ چنا جائے گا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, وہ بہت جگہ ہنر رکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 100 کے 100 لے سکتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت کر کے صرف 60 لیتے ہیں. لیکن خدا جو ہے وہ اپنا چناؤ کرتا ہے, اپنا چناؤ کرتا ہے. خدا کا جو روح القدس ہوتا ہے وہ ہر ایک کے اوپر آتا ہے, لیکن خدا سب کو نہیں چنتا, لیکن خدا دلوں کو دیکھتا ہے
خدا انسان کی محبت کو دیکھتا ہے، خدا انسان کے دماغ کو دیکھتا ہے، تو اس لیے خدا کیا کرتا ہے، اپنا چناؤ جو ہے وہ خود کرتا ہے۔ کبھی بھی کوئی انسان جو ہے وہ قائم نہیں چنا۔ میں نے اپنی لائف میں دیکھا کہ کسی فادر نے کسی فادر کو فادر نہیں بنایا، بلکہ جب بھی چنا جاتا ہے وہ خدا کی طرف سے چنا جاتا ہے، اور پھر اس کو مسا کیا جاتا ہے۔ اتنے لوگ اس کو مسا مسا کرتا ہے، تو مسا وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو پرانے نامے کا طریقہ کار ہے کہ جب کوہین یا نبی چنا جاتا تھا تو اس کو مسا کیا جاتا تھا، جب بادشاہ بنتا تھا اس کو مسا کیا جاتا تھا۔ دوسری ایک کہیں جب چنا جاتا ہے تو اس کو مسا کیا جاتا ہے خدا کی طرف سے۔ تو اسی لیے میں اور کسی اور کے پاس کوئی ہتھیار نہیں کہ کہیں کو یا یوکرسٹ کو کوئی کچھ کہہ سکے، یہ بڑے الفاظ استعمال کر سکے، یہ کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ تو جو چیزیں خدا کی طرف سے آتی ہیں، ہمارے انسانوں کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بڑا بڑا یا ایسی باتیں کہیں جو ہمارے بادشاہ کے لیے، جو ہمارے کہانیوں کے لیے نازیبا ہوں۔ تو اسی لیے چرچز میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کاہن اس طرح کا ہے، یہ پریسٹ اس طرح کا ہے، یہ فادر اس طرح کا ہے، میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے انہیں مقرر نہیں کیا، بلکہ خدا نے اسے چنا ہے۔ جسے خدا چنتا ہے وہ خدا کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں، وہ جس طرح کا مرضی ہے، انسان ہوتے ہوئے گناہ گار ہے، لیکن پھر بھی خدا نے اس کے ہاتھوں کو پاک کیا ہے، اس کے ہاتھوں کو مسا کیا ہے، تاکہ ہمارے لیے کیا کرے، وہ کفارے کی قربانی چڑھائے۔ خدا یسوع مسیح کی قربانی پاک قربانی ہم پاتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو بدل پاتے ہیں، خدا یسوع مسیح کا خون پیتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک کائن کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ عام کسی انسان میں خدا اتنی طاقت نہیں پیدا کرتا جتنی کائن کے اندر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو اپنے کائنوں کی عزت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد یہ جو پاک یوکرسٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے، تاکہ خدا یسوع مسیح کی موجودگی جو ہے ہماری زندگی میں رہ سکے۔ کیونکہ یہ جو پاک یوکرسٹ ہے یہ عام چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو سمجھنے میں نااہلی کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام چیز ہے۔ میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک محبت ہے جو خدا نے ہم سب کو دی ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح کا پاک بدن ہے اور پاک خون ہے جو ہم لیتے ہیں، اور جو انسان خدا یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون لیتا ہے، خدا یسوع مسیح سے خود وعدہ کرتے ہیں، وہ مجھ میں کیا ہوتا ہے، وہ مجھ میں قائم رہتا ہے۔ تو ہمیں سب کو خدا یسوع مسیح میں قائم رہنا ہے۔ تو آج کے لیے دیکھتے ہیں یہ جو پاک یوکرسٹ ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ یہی پاک یوکرسٹ ہمارے خاندان کو جوڑتا ہے، اور یہی پاک یوکرسٹ جو ہے ہماری زندگیوں بدل دیتا ہے، اور یہی پاک یوکرسٹ جو ہے ہماری زندگیوں میں معجزے کرتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ پاک شک لینی چاہیے، خدا یسوع مسیح کو بدل اور خون لینا چاہیے، تاکہ ہم خدا یسوع مسیح میں قائم رہ سکیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شاگردوں کی زندگی پہ غور کرتے ہیں۔ یہ جو شاگرد ہیں خدا یسوع مسیح کے، یہ جو خدا اس کے جوتی ہوتا ہے، پترس ہوتا ہے، باقی جو شاگرد ہوتے ہیں وہ خاموش ہیں۔ یہاں پہ آج کی تلاوت میں وہ خاموش ہیں، لیکن یہاں پہ جو پترس جو تھوڑا سا جذباتی ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے، کیا خدا تو میرے پاؤں نہیں دھو سکتا، کیونکہ یہ نیچرلی چیز ہے، ہم اپنے استاد سے کوئی کام نہیں لینا چاہتے۔ اس کے بعد یہ خدا اس کے جوتی ہوتا ہے جو لالچی کہا جاتا ہے، اس کو پاک کلام میں اس کو کہا گیا کہ اس نے خزانچی تھا، اس کے پاس خزانہ تھا، تو اسی لیے وہ ساری دیر کرتا تھا کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کہاں پہ پیسہ لگانا کہاں پہ نہیں لگانا۔ تو اسی لیے وہ کیا کرتا ہے، خدا یسوع مسیح کو 30 دینار میں بھیج رہا ہے۔ تو 30 دینار کا ذکر جو ہے ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتا ہے، پرانے عہد میں 30 دینار کا ذکر ملتا ہے، اور خدا یسوع مسیح کی ساری پیشن بھی جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں پوری ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے جب 30 دینار کا بیچا جاتا ہے، ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح کے شاگردوں میں کیا کردار ہے، ہم کس کردار کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو انسان بپتسمہ پاتا ہے وہ خدا یسوع مسیح کا شاگرد بنتا ہے۔ تو جب ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ شاگرد ہیں تو ہمارا کیا کردار ہے خدا یسوع مسیح کی زندگی میں، کیا کس کردار کے ساتھ ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیا میں یہودا اس کی زندگی والا کردار ادا نہیں کرتا، کیا میں دوسرے کی طرح خدا یسوع مسیح کو بار بار سولی تو نہیں دیتا۔ کب ہم خدا یسوع مسیح کو سولی دیتے ہیں، جب ہم دوبارہ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، جب ہم وہی گناہ کی زندگی میں رہتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی جو ہے ہمارے گناہوں کے لیے قربان کی ہے، تو جب ہم بار بار گناہوں میں گرتے ہیں تو پھر بار بار کیا ہوتا ہے، ہم خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ سلیب دیتے ہیں، بار بار خدا یسوع مسیح کو سلیب دی جاتی ہے، تاکہ ہمارے گناہوں کے وسیلہ سے ہم پھر کیا بنتے ہیں، ہم یہودا سے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا
یہ جو بات کا آغاز ہے، یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ یسوع مسیح کے دکھوں میں تبھی ہم شامل ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ تو کلیسیا 12 شاگردوں کو کیوں چنتی ہے؟ اسی لیے چنتی ہے کہ وہ پوری کلیسیا کے لیے کیا ہوتے ہیں، وہ نمائندگان ہوتے ہیں۔ پوری کلیسیا کے پاؤں تو نہیں دھوئے جا سکتے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں کے پاؤں دھونے چاہیے، لیکن ایک رسم کو ادا کیا جاتا ہے، جس طرح غلام یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو پاؤں دھوئے، اور باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو غلام یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، ہمارے پاؤں کیوں نہیں دھوئے جاتے؟ لیکن یہاں پہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ 12 شاگرد چنے جاتے ہیں تو یہ پوری جو کلیسیا ہوتی ہے نا، باقی کلیسیا، اس کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ان کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ جب ان 12 کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں تو باقی سب کے پاؤں جو ہے وہ دھوئے جاتے ہیں۔ تو پاؤں دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، اور اسی پیار کے ساتھ ہم جو ہے وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جائیں، آپ کو مسیح جو ہے وہ نظر آ جائیں گے، انہیں محبت ہوگی، انہیں پیار ہوگا، یہ ساری چیزیں مسیحوں میں پائی جاتی ہیں، ان کے خون میں۔ اسی لیے جب یہ چیزیں ہم ختم کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے اندر جو ہے وہ غلام یسوع مسیح کو ختم کرتے ہیں۔ تو آج سے ہمیں کیا کرنا ہے، اس پیار کو جو خدا یسوع مسیح نے ہم سب کو نمونہ دیا ہے، اس پیار میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنی ہے، تاکہ جس پیار کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ خدا یسوع مسیح کا روان ہوا، اسی محبت میں ہم اپنی زندگی بسر کریں گے، اور اسی محبت کو ساتھ لیتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے، خدا کے جلال کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا ہے۔ جس طرح خدا یسوع مسیح نے خدا کے جلال کو پورا کیا، اسی طرح ہم سب کو خدا کے جلال کے لیے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم سب جو ہے آج کے کلام کے مطابق اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، تاکہ ہم کیا کر سکیں، خدا یسوع مسیح کو دوبارہ صلیب نہ دیں، بلکہ ہم کیا کریں، سچی توبہ کر کے ہم خدا یسوع مسیح کے اچھے پیروکار بن سکیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔